أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کل کے درس میں استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ عرض کی تھی. استعاذہ در حقیقت اعتصام باللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لینے کا نام ہے. قرآن کریم میں آتا ہے واعتصموا بحبل اللہ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو. اب رسی سے مراد یہ نہیں جو رسی ہم دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں حبل سے مراد اللہ کی کتاب ہے. القرآن حبل ممدود من السماء الى الارض، قرآن ایک ایسی رسی ہے جو آسمان سے اتاری گئی ہے زمین پر. تو استعاذہ در حقیقت اعتصام باللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہاتھ ڈالنا، اس کو پکڑ لینا، تھام لینا، اس کا نام ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کا ازلی دشمن ابلیس وہ ہر وقت ہر انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے کہ اس کو کار خیر سے روکے. کوئی بھی اچھا کام کرنا انسان کا، نسل انسانی کا شیطان کو ناگوار ہوتا ہے. اور آپ سن چکے ہیں اور آگے انشاءاللہ پڑھیں گے بھی کہ ابلیس لعین کو جب اللہ تعالیٰ نے مردود ٹھہرایا اور ساتھ فرمایا اخرج، نکل جائے یہاں سے، جنت سے، انک من الصاغرین، تو ذلیل ہے، ذلیل لوگوں میں سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی. لیکن بڑا ہی ڈھیٹ تھا، بے حیا اور بے شرم تھا. اس کے باوجود بھی کہنے لگا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے نکال تو رہے ہیں آپ، لیکن یہ درخواست ہے کہ مجھے مہلت کچھ عرصہ مل جائے. کتنی مہلت؟ الی یوم یبعثون، جب یہ سارے انسان مرنے کے بعد دوبارہ قیامت دن اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، اس وقت تک مجھے مہلت مل جائے. تھوڑا ہوشیار تھا، چالاکی کے ساتھ اس نے یہ مطالبہ کیا کہ مجھ پر موت نہ آئے. لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ جب زندگی ان کو ملتی ہے تو اس وقت تک مجھے مہلت مل جائے. لیکن اللہ کی شان کریم پر قربان جائیں. اللہ نے فرمایا فإنک من المنظرین، تمہیں مہلت دیتے ہیں لیکن تیری چالاکی جو ہے وہ نہیں چلے گی. الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک. یہ مت سمجھنا کہ تجھ پر موت نہیں آئے گی، موت آئے گی. اس نے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت اور بڑائی کی قسم، جس انسان کے سبب سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا یعنی آدم علیہ السلام، اس کی ساری نسل کو میں گمراہ کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ،
نون تاکید، اس کو ثقیلہ کہتے ہیں گرامر کے لحاظ سے، لازماً ضرور برضرور ان کو میں گمراہ کروں گا اجمعین سب کو، الا عبادک من المخلصین، سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اب چنے ہوئے بندے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یا خالصتاً انبیاء کے نقش قدم پر چلنے والے ہر دور میں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ فکر نہ کر، تو جن کو گمراہ کرے گا اور جو تیرے ساتھی ہوں گے تیرے سمیت ہم سب کو جہنم میں جھونک دوں گا، میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ وہ تو قسم کھا کر جنت سے نکلا ہے کہ میں نے ان سب کو گمراہ کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے خطرناک دشمن سے بچنے کے لیے اللہ نے تعلیم دی استعاذہ کی، جیسے کل آپ سن چکے ہیں سورہ نحل میں آتا ہے 14 پارے میں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ، جب تو قرآن کریم کی قرأت کرے تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی تعلیمات کے اندر عموم بیان فرمایا کہ ہر اہم کام کرنے سے پہلے استعاذہ کر لیا کرو۔ استعاذہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پناہ ڈھونڈ لینا، اللہ کی پناہ حاصل کر لینا، اور جو اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا تو پھر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ استعاذہ مسنون ہے قرآن کریم کی تلاوت کی ہر چیز سے پہلے، اور اس کے ساتھ پھر دوسری چیز جیسے کہ آپ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ابھی بھی آپ نے سنا پہلے اعوذ باللہ پڑھا گیا، اس کے بعد بسم اللہ، دوسرے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس بسم اللہ میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اللہ پر ایمان اور دوسرا اللہ کی ذات پر توکل۔ بسم اللہ پڑھنے والا کو اظہار کر رہا ہے کہ میں اس ذات کا نام لے رہا ہوں جس کی طاقت پر، جس کی قدرت پر مجھے پختہ یقین اور ایمان ہے، اور پھر اس کے بھروسے پر میں یہ کام شروع کر رہا ہوں۔ میرا بھروسہ اور توکل اسی کی ذات پر ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کی مدد شامل حال رہے گی تو میرا کام پایا تکمیل تک پہنچے گا۔ چنانچہ جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا جائے اس میں برکت آتی ہے، خیر آتی ہے اور ناکامی سے بچتا ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے ہر موڑ پر جو دعائیں سکھائی ہیں اس کے اندر بسم اللہ کا ذکر۔ دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں، دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھیں، برتن کو ڈھانپیں تو بسم اللہ پڑھیں، آگ چراغ بجھائیں تو بسم اللہ پڑھیں، سونے لگیں تو بسم اللہ پڑھیں، اٹھیں تو بسم اللہ پڑھیں، گھر سے باہر نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گھر میں واپس داخل ہوئیں بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہم انی اسألک خیر المخرج و خیر المولد، یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ بہترین طریقے سے مجھے گھر سے باہر نکلنے کی توفیق دے، بہترین طریقے سے واپس آنے کی توفیق۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے وقت جو شخص سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہم اسلمت وجہی الیک، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا، وفوضت امری الیک، اپنے معاملات میرے حوالے کر دیے ہیں، والجأت ظہری الیک، تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا، رہبتاً ورغبتاً الیک، ڈرتا بھی تجھ سے ہوں اور امید بھی تجھ سے کرتا ہوں، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ کوئی پناہ گاہ نہیں تیری ذات کے سوا، امن کی جگہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں، آمنت بکتابک الذی انزلت، تو نے جو کتاب اتاری اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، ونبیک الذی ارسلت، اور تیرے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو تو نے بھیجا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر سو جائے اور رات کو اگر کسی وجہ سے اس پر موت واقع ہو جاتی نیند کی حالت میں تو خاتمہ اس کے ایمان پر ہوگا،
اللہ بسمک اموت واحیا، سوتے وقت سونے لگے اللہ تیرے نام کے ساتھ اموت، میں مر رہا ہوں یعنی سو رہا ہوں، کیونکہ سونے کو موت اس لیے کہا گیا کہ یہ موت کی ایک قسم ہے، موت کی ایک بہن ہے، کہتے سویا اور مویا برابر ہوتے ہیں، تو سونے والے کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی اور مرنے والے کو اپنے حال کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ بسمک اموت واحیا، کہ اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں یعنی سو رہا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہو رہا ہوں۔ قرآن کریم 24 بار میں آگے آیت آئے گی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ روح قبض کر لیتا ہے اس وقت بھی جب انسان مرتا ہے، موت کے وقت بھی اللہ انسان کی روح قبض کر لیتا ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور اس شخص کی روح بھی قبض کر لیتا ہے جس پر موت تو نہیں آتی لیکن نیند میں جاتا ہے، تو نیند کے اندر بھی اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، دونوں حالتوں میں انسان کی روح قبض ہو جاتی ہے، موت کے وقت بھی اور سوتے وقت بھی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس پر اللہ موت کے فیصلے طاری کر دیتے ہیں، صادر کر دیتے ہیں کہ موت تاریخ، اس کی روح کو اللہ اپنے پاس روک دیتے ہیں، واپس نہیں آتی۔ یہ یاد رکھنا، ہمارے ہندوانہ کلچر جو ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ شام کے وقت عورتیں کہتی ہیں مردوں کی روح ہیں جو گھر کے منڈیر کے اوپر پھر رہی، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت سنتے تھے اپنے علاقے میں، جب شعور کو پہنچے تو پڑھنے لینے کے لیے تو پتہ ہی نہیں وہاں کیا ہوتا، لیکن آپ الحمدللہ کافی حد تک ہمارے شیخ حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے تلامذہ کے شاگرد پھیلے اس علاقے کے اندر، وہ ساری بدعات اور شرکیات اور رمضان اور رسومات کا کلا کما کر دیا گیا۔ اوائل عمر میں بچپن میں جو کچھ ہم سنتے دیکھتے تھے اب اس کا نام نشان میں نہیں، اللہ کے فضل سے ہمت سے جن علماء نے کام لیا ہے، تکلیفیں تو اٹھائی، لیکن یہ کہ اللہ کا فضل ہے کہ معاشرہ جو ہے باطل رسومات سے پاک ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ صوبہ سرحد یہ جو موجودہ نام رکھا ہے اس نام کو میں نہیں مانتا اور نہ ہماری زبان پر چڑھتا ہے، صوبہ سرحد کے لوگ سب سے زیادہ تبلیغی جماعت ہوتے ہیں، آپ رائے گڑھ میں چلے جائیں یا کہیں بھی سب سے زیادہ جو ہے کوہستان تک گلگت تک لوگ، دنیا لحاظ سے وہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں لیکن ان کے اندر دین کوٹ کوٹ کے بھرا، وہ باطل رسومات سے جس کو چھٹکارا ملا ان کو دین کی چاشنی سے لذت ملی تو پھر جماعتوں میں نکلے، سب سے زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے۔ یہ در حقیقت بنیادی طور پر علماء کی محنت کا نتیجہ ہے، جو دو علماء کے شاگرد ہیں، ایک تو ہمارے شیخ پنڈی والے غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرے پنجپیر والے مولانا طاہر، پشتو والے لوگ جتنے بھی ہیں وہ سب ان کے شاگرد ہیں، اور پنڈی والے شیخ جو ہیں ان کے شاگرد پشتو والے بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، اور ہر ملک کے لوگ ان کے شاگرد۔ ان کے شاگردوں نے پھر جا کر نظریاتی انقلاب برپا کیا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ جس انسان پر موت کے فیصلے اللہ صادر کر دیتے ہیں اس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي، اس کی روح پر اللہ روک لیتے ہیں اپنے پاس، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ، اور جو سونے والا ہوتا ہے روح اس کی بھی قبض ہوتی ہے لیکن جو ہی اس کے جاگنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو نیند اور موت یہ آپس میں بہن ہیں، اخوات اس کو کہا گیا، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر دعا جو فرمائی ہے سکھائی امت کو، اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام کی برکت کے ساتھ میں مر رہا یعنی سو رہا ہوں، وہ آخری اور تیرے نام کی برکت سے میں زندہ ہو رہا ہوں۔ اللہ حضرت کیاس آپ قدم قدم پہ دعاؤں کی کتابیں جب دیکھیں گے پڑھیں گے، حدیث طیبہ میں محدثین نے مستقل ابواب مستقل مضامین لکھ دیے ہیں اور ان کا نام رکھا کتاب الدعوات، دعاؤں والے ابواب، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی دعائیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی ہیں، خود بھی آپ نے دعائیں مانگی ہیں اور خود کو سکھائی ہیں، اور پھر بعد میں آنے والے امتی علماء نے اس نام سے مستقل کتابیں بھی لکھی۔ امام نبوی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں،
مسلم شریف کے شارع گزرے ہیں 5ویں صدی ہجری میں. بہت بڑے انسان تھے. انہوں نے کتاب الاذکار کا نام سے کتاب لکھی. علامہ جزری ایک عالم گزرے ہیں حسن حسین، ہا اور صاد اور نون، حسن اس کا معنی قلعہ، حسین صاد کے ساتھ مضبوط قلعہ، یعنی ان دعاؤں کو پڑھنے والا ایک مضبوط قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. ان دعاؤں کی برکت سے کسی قسم کے فتنوں سے بھی، شر سے بھی، نقصانات سے بھی محفوظ رہتا ہے. آپ کو کل پرسوں جو ایک پرچہ تقسیم کیا تھا ہمارے پروفیسر صاحب نے، میں نے جو منزل کے نام سے کتاب جب پڑھا سب پہلے شائع کیا تھا، اب بھی ملتا ہے، اس کے شروع کے اندر یہ دعا لکھ دی تھی: اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی من شر کل دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اس پرچے کے اندر آپ نے اس کی سند میں پڑھ لیا ہوگا کہ ایک صحابی گھر سے نکلے، کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ان کے گھر کو آگ لگ گئی. وہ گھر پہ موجود نہ تھے. کسی اڑوس پڑوس والے آدمی نے دیکھا کہ اس گھر کا مالک، جس کو آگ لگی گھر کو، اس کا مالک اس سڑک پہ سائڈ پہ جا رہا تھا. وہ بھاگتے بھاگتے جا کر ان کو اطلاع دی. ان کا تمہارے گھر کو آگ لگی بھائی. تو بڑے اطمینان کے ساتھ کہنے لگا میرا گھر نہیں جل سکتا. انہوں نے کہا میں نے خود شعلہ بلند ہو کر دیکھیں، خدا کے قدر میں تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، تم کہ میرا گھر نہیں جل سکتا. انہوں نے کہا بالکل تم نے شعلہ دیکھیں یا نہیں دیکھا، میرا گھر نہیں جل سکتا. یہ کہہ کر وہ اپنے منزل پر روانہ ہو گئے. واپس بھی نہیں آیا کہ جا کر دیکھو تو صحیح. وہ اطلاع دینا عالم واپس بھاگ کر آئے، چلو اس کو تو اپنے گھر کی فکر نہیں، میں اسے جا کر بجھا دوں. واپس آیا تو آگ بجھی ہوئی تھی. اب اس کو حیرت ہوئی اطلاع دینے والے کو کہ کیا معاملہ تھا. شعلہ ہم نے اپنے آنکھوں سے بلند ہوتے دیکھے، دھواں دیکھا، اس لیے اطلاع بھی دی. اور اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ میرا گھر نہیں جلا. اور واقعات واپس آیا تو آگ بجھ گئی تھی. بجھانے والا کون تھا؟ پھر اس سے پوچھا کہ تو نے کس امید پر یہ بات کہی کہ میرا گھر نہیں جل سکتا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے یہ کہی میں نے اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر بار، اہل و عیال، مال و املاک کی حفاظت فرما دیتے ہیں. تو میں نے صبح یہ دعا پڑھی تھی، مجھے یقین تھا کہ میرے نبی نے جو کچھ فرمایا وہ سچ فرمایا ہے. یاد رکھیں کہ اللہ انسان کے یقین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. جیسے انسان کا یقین ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں. یقین کھیل میں ہے، اللہ کو کوئی مجبوری نہیں ہمارے کام کرنے کی. یقین پختہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو فائدہ پہنچائے. آخر نبی اللہ نے بھیجے کیوں؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا، اپنے کانوں سے اللہ کا کلام نہیں سنا. اللہ نے خالق کائنات نے اس انسانوں کے حال پر رحم فرماتے ہوئے اپنے مابین اور مخلوق کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ قرار دیا پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا کلام ان کے قلب اطہر پر اتارا اور انہوں نے پھر اللہ کے کلام کی تشریح تفصیل اپنی زبان میں بیان فرمائی. قرآن کی شکل میں اللہ کا کلام آیا اور وحی خفی حدیث کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان بیان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچا. ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دعائیں سکھائی ہیں ان کے فوائد دنیا نے دیکھے ہیں. جیسے ایک مثال آپ کے سامنے ہے. اس سے ایک یہ پتہ چلا آپ کو کہ کیا ایمان تھا. اس کا نام ایمان. سچا ایمان صحابہ اکرام کو تھا، سچی محبت صحابہ اکرام کو تھی. اور سچے ایمان کے علامت آپ نے دیکھ لی کہ کس اطمینان کے ساتھ آپ نے منزل پر روانہ ہے. مڑ کر گھر کی حالت نہیں دیکھی.
سمجھتے تھے کہ میرے نبی نے جو کہ فرمایا ہے وہ سچ فرمایا. حضور کی زبان مبارک سے انہوں نے اپنے کانوں سے سنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچی بات کرنے والے نہیں تھے. ان سے زیادہ پختہ بات، ان سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے نبی کی زبان سے نکلے باتوں کا ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. یہ دعا مانگا کریں. ہمارے یقین میں کمی ہے. مانتے ہم بھی اسی اللہ کو جس کو صدیقہ کو مانتے تھے. کلمہ میں ہم بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں جن کا نبی کریم صدیقہ کو پڑھتے تھے. بس اگر کوئی کمی ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھا نہیں، اور دوسرا ہمارے یقین میں وہ پختگی نہیں جو ان کو حاصل تھی. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلی نور اللہ برکاتہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ کے، انہوں نے درس بخاری میں ایک دفعہ ایک بات فرمائی تھی. 40-42 سال ہو چکے ہیں، یہ ہمارے سے پہلے کی بات. صحابہ کا تذکرہ چلا، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ایک جملہ بولا جو کئی دفعہ میں اپنے تقریروں میں بیان کر چکا ہوں. فرماتے تھے کہ صحابہ کو جو حضور کے ساتھ محبت تھی، اس محبت کی زکات نکالی جائے. زکات کی شرح کیا ہوتی ہے؟ 2.5%. جنہیں آپ پاس 100 روپے ہیں تو اس میں 2.5 روپے 40 میں سے نکالیں گے، 2.5 روپے آپ نکالیں گے اور 97.5 روپے آپ کی اپنی ملکیت میں ہیں. تو صحابہ کو جو حضور کے ساتھ محبت تھی اس کا 2.5% نکالا جائے اور پوری دنیا کے انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے، تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس حضور کی محبت کا اتنا سرمایہ جمع ہو جائے گا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ کیا عجیب جملے تھے، الہامی جملے تھے کہ صاحب نصاب کون آدمی ہوتا ہے کہ جس پر زکات فرض ہوتی ہے. تو صحابہ کو جو حضور کے ساتھ محبت تھی، اس محبت کا اگر 2.5% نکالا جائے اور پوری امت کے مسلمانوں میں تقسیم کی جائے اور وہ صحابہ ساری دنیا کے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بن جائیں، عاشق بن جائیں، ان کے پاس محبت کا اتنا بڑا سرمایہ جمع ہو جائے گا کہ وہ خود ہر ایک مسلمان کے ساتھ نصاب ہو جائے گا. یہ محبت کیا جائے. اللہ نے ایک مثال آپ کے سامنے آئی. زمین و آسمان ڈر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان غلط نہیں ہو سکتے، بشرط ہے کہ صحیح سند سے ہم تک پہنچا ہو. کسی جعلساز نے چھوٹی روایت بیان کر کے حضور کی طرف منسوب نہ کی ہو. آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو گھڑی ہوئی باتیں، من گھڑت قصے اور کہانیاں بے شمار حضور کے حوالے سے، بزرگان دین کے حوالے سے پھیلا رہے ہیں. اکثر مساجد کے حال یہی ہے. مسجدوں کے اندر جو امام ہیں، خطیب ہیں، ان میں اکثریت جاہلوں کی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ. اگر لاہور شہر کے اندر 15,000 مسجد ہیں، یہ اوسط درجے کی بات کر رہا ہوں، شاید اس سے زیادہ ہوں، تو 15,000 مسجدوں میں 100 آدمی اگر صاحب علم نکل جائیں، 100 جب نے پورا نصاب پڑھا ہے اور کچھ تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے، حضور کی سنت کے ساتھ تعلق ہے، اس وقت صحابہ کو وہ سمجھتے ہیں، کتاب ان نے دیکھی ہے، کتاب ان کے پاس ہے، 100 آدمی بھی مشکل سے نکلے. جہالت کا احاطہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جاہل آدمی نے جاہلانہ باتیں تو کرنی، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. خفتہ کے کند بیدار، ایک سونے والے کو دوسرا سونے والا کیسے جگا سکتا ہے. عوام الناس سوئے ہوئے ہیں تو جاگنے والا صاحب علم ہوگا تو وہ جگائے گا، صحیح قرآن اور نبی کے فرمان کے سامنے پیش کرے گا تو لوگوں کو آگاہی ہوگی، روشنی ملے گی. لیکن خود ہی جاہل ہے تو پھر وہ کسی نے ناخدا خود ہی ڈبو دے کشتی امت کو جب، پھر طلاق خیر لہروں کا ملا کس سے کریں. گر ہمیں مکتب و ہمیں ملاس
اگر یہی مدرسہ ہے اور یہی پڑھانے والے ہیں کار طفلا تمام پاس اور پھر تلامزہ کا مطلب کس طرح ختم ہو گیا. وہ ہم نے اپنے اسکول کے زمانے میں ایک لطیفہ سے سنا تھا, آپ نے تو بہت کچھ سنا ہوگا. کوئی ممتحن گیا کسی اسکول کے اندر تو بچہ کہا اردو کی کتاب پڑھو, تو وہ استاد کے پاس بیٹھا, اس بچے نے اردو کا کوئی مضمون پڑھا تو اس میں لفظ چونکے آتا تھا, چونکے. اس بچے نے چونکا پڑھا, چونکا. اب زیر زبر تو ہوتی نہیں اردو میں. چونکا جب پڑھا تو وہ ممتحن جو ہے استاد کا دیکھنے لگا کہ یہ کیا پڑھا ہے اس کو. استاد نے دیکھا کہ یہ مانی خیر نظروں سے مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ میں نے غلط پڑھایا, تو کہنے لگا اس اردو کے پٹھا کو میں نے چونکا پڑھایا تھا, تو خام بھائی چونکا پڑھا. چونکہ اور چونکا میں زیر زبر کا فرق ہے, اور چونکا تو ویسے ہی لغت تبدیل ہو گئی. تو اس طرح اساتذہ ہوں گے, اس طرح امام ہوں گے, اس طرح خطیب ہوں گے, تو پھر ایسی باتیں ہوں گی. اکثر دوست احباب جو یہاں نماز پڑھتے ہیں, نمازی یہاں کے ہیں لیکن جمعے کو دوسری جگہوں پڑھتے ہیں, اور وہاں کے حالات جب سناتے ہیں تو میں تو سچی بات ہے کہ غلطی اٹھتا ہوں, یا اللہ یہ قوم بڑی مظلوم ہے. دینی لحاظ سے بھی ان کا استحصال ہوا اور دنیوی لحاظ سے بھی استحصال. جو حکمران ٹولہ ہے, جو سیاسی استحصال ہے, بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور مذہبی طور پر اس سے بڑے ظالم ہیں. کیونکہ دنیا تو بگڑ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا, لیکن دین بگڑے تو بہت بڑا نقصان ہے. ہمارے استاد شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے حکومت ملے گی نہیں, لیکن مل جائے تو میں 24 گھنٹوں کے اندر پاکستان کے ان جاہل مولویوں کو اور جاہل اور ٹھگ پیروں کو جو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دوں, تاکہ کم سے کم یہ معاشرہ پاک ہو جائے, لوگوں کو دین ایمان کو صحیح روشنی مل سکے. ان کے سبب سے لوگ اندھیرے ہیں. تو یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں قدم قدم پہ سکھایا ہے, اور امت کے جس انسان نے اس پر عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر و برکت عطا فرمائی. بس صحیح بات آپ جانتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے مال نہیں ہوتا, بنگلے نہیں ہوتے, کوٹھیاں کاریں نہیں ہوتی, بڑا کاروبار نہیں ہوتا, لیکن کچھ لوگ جو دینی لائن والے ہوتے ہیں بڑے پرسکون اور مطمئن ہوتے ہیں. ان کے مقابلے میں جو دنیاوی لحاظ سے بہت آگے ہوتے ہیں, چلتا ہوا کاروبار ہے, شان شوکت ہے, کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, سب کچھ بینک بیلنس بھی ہے, لیکن بے سکون زندگی. یاد رکھیں سکون کی نعمت میرے اللہ کے پاس ہے, اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ملتا ہے. دنیا کے مال سے, دنیا کے کاروبار سے, دنیا کے عہدوں سے, دنیا کے وسائل سے سکون نہیں ملتا. سکون اللہ تعالیٰ کے پاس ایک خاص مہربانی, وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. وہ فارسی کا ایک شعر ہے, گدارا جو حاصل شبد نا نشان جو نا خوش بخصبت کے سلطان نشان. مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جس کو شام کا کھانا مل جاتا ہے, ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے, تو رات کو اتنے سکون سے وہ سوتا ہے کہ شام کا بادشاہ بھی سکون سے نہیں سوتا. اینٹ کا تکیہ لگاتا ہے, زمین کا فرش ہے, اور خوب نیند اس کو آتی ہے, اور نرم گرم بستروں کے اندر, ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بھی فاور گولیاں کھا کر سوتا ہے, پھر بھی نیند نہیں آتی. اس لیے کہ اندر کی دنیا اجڑی ہوئی ہوتی ہے میرے دوستوں, کی دنیا کے اسباب جو ہے سکون نہیں دے سکتے. سکون اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک نعمت ہے, وہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جس شخص کا بھی اللہ کے نبی سے گہرا تعلق ہوگا, زندگی کے قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر چلے گا, انشاءاللہ اس کو خدا کو سکون میں نصیب فرمائے. مال اسباب پوچھ نیچ ہوتی رہتی ہے, یاد رکھیں. دل کا ایام مدار کو آپ اللہ فرماتے ہیں, یہ دنیا کے حالات ہم بدل بدل کرتے رہتے ہیں. آج امیر ہے, کل غریب ہے, آج گدا ہے, کل شائستہ ہے, ایسا سب کچھ ہوتا ہے. لیکن سکون کا تعلق اس چیز سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جس کا گہرا تعلق ہے, اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے ساتھ سچی محبت اور اس کی اتباع ہے, اللہ اس کو سکون نصیب فرماتے ہیں. چاہے دنیا وسائل اس کے پاس نہیں ہے, لیکن سکون کی زندگی. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ کوشش یہ کریں. کوشش دیکھیں, ہم انسان اپنے بساط کا کوشش کر سکتے ہیں,
دعویٰ ہم میں سے کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ میں 100% دین کے سارے امور احکام بجا لا رہا ہوں یا 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اتر سکوں گا، لیکن اپنی نیکنیت سے اللہ سے دعا مانگ کر ہم کوشش تو کریں کہ یا اللہ مجھے اپنے نبی کا کی اتباع کا صحیح جذبہ نصیب فرما اور اس پر چلنے کے لیے میری آسانیاں پیدا فرما دیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، اور جب انسان نیکنیتی سے کوشش کرتا ہے تو رب العالمین کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات اللہ کا موجود ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے تک آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم ان کے لیے راستے کھولتے ہیں، ضرور اللہ تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ بسم اللہ شریف کے بارے میں باتیں تو انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ 2-3 واقعات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اس کی برکات۔ دنیا کے ایک بہت بڑے مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، جو 5ویں صدی ہجری کے مفسر گزرے ہیں اور بہت بڑے فلسفی بھی، بڑا نام ہے دنیا میں ان کا۔ انہوں نے اپنے تفسیر کے اندر ایک واقعہ یہ لکھا ہے، اس کا ذمہ دار امام راضی ہے، میں نہیں، کہ فرعون جیسا ظالم، جابر، مغرور، متکبر، اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ لکھ کر لکھوا کی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اس نے گستاخی کی، بے ادبی کی، انکار کیا، تکبر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہلاکت کی دعا مانگی، یا اللہ اس کو ہلاک کرتے۔ قرآن کی نہیں موجود ہے، ربنا اطمس سلام والے یا اللہ کے مال متاع کو تباہ برباد کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی موسیٰ علیہ السلام بتا دیا کہ موسیٰ یہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہلاک نہیں ہوگا، جس نے اپنے گھر کے دروازے پر میرا نام لکھ رکھا، یہاں نہیں ہلاک کروں گا۔ چنانچہ فرعون کی ہلاکت وہاں سے گھروں سے نکلا، پھر دریا میں بہرا، کلزم کے اندر جا کر ڈوب کر مرا، اپنے گھر کے اندر اس پر کچھ مصیبت نہیں آئی۔ یہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ واقعہ مولانا نے لکھا ہے۔ ایک بات اور لکھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو ان کو وحی کے ذریعے سے اطلاع ملی کہ ایک خاص قبر والا جو اس پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو پتہ نہ چلے کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن نبی کو پتہ چلتا ہے، اس کو شک کرنے کی ضرورت نہیں، اس صاحب وحی ہوتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے نشید فرما رہے ہیں۔ نبی کوئی بات کہیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا کہ اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، چلیں گے۔ یہ سمجھا کہ کوئی نافرمانی اللہ کی ہو گیا، عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس جب وہاں سے عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس گزرے، دیکھا خدا کی رحمت نازل ہو اس کا مبارک، حیرت ہوئی، اسی صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا اور کچھ عرصے کے بعد گزرا تھا، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست جاننا یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے میں عذاب میرا نازل ہو رہا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور وہ جب سامنے شعور کو پہنچا اور اس کی ماں نے اس کو مکتب میں بٹھایا استاد کے پاس، استاد نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اس کو پڑھائی تو میں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا عذاب ختم کر دیا جائے، کہ زمین کے اوپر جس کا بچہ میرا نام لے رہا ہے زمین کے اندر میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ جس کی برکات ہے، یہ امام راضی نے لکھا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں، مطلب ہے کہ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ من گھڑت کس سے کہانی ہے، میں نے حوالہ بھی دے دیا، اور جس سے دیکھا ہے تفسیر امام راضی کی میرے پاس دیکھ لیں۔ اسی طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں اسلام کا بہت بڑا جرنیل، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اور واقعی اللہ کی تلوار۔
جس میدان میں گیا ہے شکست نام کی کوئی چیز کے ساتھ نہیں. اور خالد بن ولید کی ان مسلسل فتوحات کو دیکھ کر بعض مسلمانوں کے زبان پر یہ جملے آنے لگے کہ جدھر خالد بن ولید ہوگا وہاں سوال نہیں ہوگا کہ شکست ہو سکے. یہ جملے فاروق اعظم کے کاموں تک پہنچ گئے. اللہ اکبر. کہنے اچھا اب مسلمانوں کے ذہن یہ آ رہا ہے، ان کی زبان پہ یہ چل رہا ہے کہ خالد بن ولید جہاں ہو گئے وہاں شکست ہو نہیں سکتی. ان کو نہیں پتا کہ شکست اور فتح یہ اللہ کے اختیار میں. چنانچہ فوری طور پر آرڈر دے دیا خالد بن ولید معذور. کسی نے سوچا بھی کہ امیر المومنین نے حضرت خالد بن ولید جیسے عظیم جرنیل کو کیوں معذور کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ مت کوئی خیال کرے کہ ان کی کسی خیانت پر یا کسی برائی پر معذور کیا. میں نے ان کو معذور اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ خالد بن ولید تھے تو تب بھی اللہ کی مدد آتی تھی اور اب نہیں تو تب بھی اللہ کی مدد سے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو رہی. تو خالد بن ولید کو کسی بگڑے ہوئے مشرک دشمن نے کہا تم کہتے ہو کہ سارے طاقتوں کا مالک اللہ ہے، کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. تو چلو میں تمہیں آزماتا ہوں، یہ زہر کا پیالہ پیو، کیا یہ نقصان پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ تو خالد بن ولید بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھا. انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پی لیا تو اس میں بات وہی ہے. یقین تھی خالد بن ولید کہ اللہ کا نام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کی حضور کی دعا ہے اس اللہ کے نام سے، اس اللہ کے نام کی برکت سے، لا یضر مع اسمہ، اس کے نام کے وجود کے ساتھ، شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز آسمان والی یا زمین والی نقصان نہیں دے سکتی. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، بہت ہی عجیب درویش ہونے سے انسان تھے. اور جس طرح کہتے ہیں کہ کچھ اتنے پاک باز لوگ ہوتے ہیں، اندر ان کا اتنا صاف ہوتا ہے، زبان جو کچھ نکالتے ہیں اللہ ان کو پورا کر دیتے ہیں. تو ان کی اس نیک نامی یہ نہیں کہ میرے والد صاحب اسی میں تعریف کر رہا ہوں، واقعہ ایسا ہی ہے. میں نے بچپن میں وائر میں جب وہ جوان تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، اس وقت سے لے کر موت کے دم تک میں نے اپنے باپ کو کہہ کے لگا کر ہنستا نہیں دیکھا، کبھی کسی اور طرف توجہ کرتے نہیں دیکھا. اپنی بھرپور جوانی کے اندر کبھی بےہودہ جملہ کبھی ان کی زبان پر نہیں آیا. وہ جس کو دم کرتے تھے دم یہی کرتے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو، جیسے کہ جلتے ہوئی آگ پر پانی ڈالتے، یہی کلمات بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو. خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر زہر کا پیالہ پی لیا تو کچھ نقصان نہیں. اور جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو اس وقت میں نے بارہا تمنا کی شہادت کی بہت مل جائے. میرے جسم پر اتنے بار نہیں جتنے مجھے زخم لگے ہیں دشمن کی تلواروں کے، نیزوں کے، تیروں کے، اور میں نے چاہا کہ شہادت کی موت مل جائے. آج میں بستر پر تبھی موت مر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھی اللہ کی تلوار ہے، اللہ کی تلوار کو اللہ ہی توڑ سکتے، کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ خالد تھے اور ان کا باپ ولید بن مغیرہ بہت بڑا کافر، بڑا مشرک تھا. لیکن جب اسلام کے دائرے میں آئے ہیں تو پھر وہ کارنامے سے انجام دیے ہیں کہ رہتی دنیا تک اجازت پھیلائے. آپ کے اس ملک کے اندر فوج کا سب سے بڑا جو تمغہ ہے، اعزاز ہے، وہ کیا ہے؟ چاہیے تک نشان خالد ہوتا. اس لیے کہ خالد بن ولید کی پوری زندگی اس زمانے میں بھی جب یہ کافر تھے تب بھی، اور جب اسلام میں آئے کفر کے زمانے میں بھی کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوا، اسلام کے زمانے میں کبھی شکست سے دوچار نہیں. لیکن چونکہ
اس ملک کے اقتدار پر، اس ملک کے کلیدی شعبوں پر، کلیدی اسامیوں پر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فیصلے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. خیر، اگر فتوحات کو دیکھا جائے تو فتوحات کے جو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کی ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی. پھر اس کے بعد عثمان کے زمانے کی کہاں سے کہاں تک اسلامی مملکت پہنچی. پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہاں سے کہاں اسلامی مملکت پہنچی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، بڑی شان والے ہیں، عشرہ و بشرہ میں سے ہیں، لیکن ان کے زمانہ خلافت 4.5 سال میں 1 انچ زمین کی فتح نہیں. 1 انچ. جو فتوحات ہوئی خلفائے ثلاثہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین اور چوتھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی فتوحات اسلامی دور کے اندر انہیں کے زمانے میں ہوئی. پڑھ کر دیکھیں تاریخ. 1 انچ زمین نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوئی. ان کی شان کا انکار نہیں، ان کے رتبے کا انکار نہیں، بہت اونچی شان والے ہیں، بڑے مقدس صحابی ہیں، عشرہ و بشرہ میں سے رسول اللہ کے داماد ہیں. لیکن یہاں تک فتوحات کی بات آتی ہے فوجی نقطہ نظر سے تو پھر تو نشان ان کے ہونے چاہیے کہ جن کے فتوحات کا دارا لامتنع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 11 لاکھ مربع میل اسلامی مملکت کا رقبہ تھا، اور جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 25 لاکھ مربع میل تک انہیں پہنچایا. اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوتے ہیں 35 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا. یہ فتوحات ہے. اور پھر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار پر آئے کچھ فتوحات نہیں ہوئی، بالکل نہیں. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت معاویہ جب خلافت پر آئے تو 35 لاکھ سے اٹھا کر 65 لاکھ مربع میل تک پہنچایا. فوجی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو پھر نشانات ان کے نام پر ہونے چاہیے جن کی فتوحات بہت زیادہ. کیسے روم ایک عیسائی بادشاہ، اس کے سر میں اتنا شدید درد رہتا تھا کہ کوئی طریقہ علاج کامیاب نہ ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات ہے، اس نے پیغام بھیجا کہ میں تو اپنی مملکت میں اپنے سر کے درد کا علاج کی ہر تدبیر آزما چکا ہوں، فیل ہو گئی ہے، آپ بھی اس سلسلے میں کوئی میری رہنمائی کریں. وہ کافر تھا، یہ مسلمان تھا، لیکن کافر مسلمان کے ثقافتی تعلقات تو ہوتے ہی ہیں، فرقی عذاب تو تھے ہی. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ٹوپی بھیجی کہ سر پر اوڑھ. وہ ٹوپی کو سر پر اوڑھتا درد نہیں ہوتا تھا، جو ہی اتارتا تو پھر درد شروع ہو جاتا، پھر پہن دو پھر درد آرام ہو جاتا. آخر اس کو ایک تجسس ہوا کہ کیا چیز ہے. اس نے ٹوپی کو ادھیڑا، کھولا، اس کے کونے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ کے نام میں وہ عظمت ہے، وہ برکت ہے. دیکھیے کوئی جانور بھی آپ ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو جانور حلال ہوتا ہے. ویسے آپ مسلمان ہونے کے حیثیت سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا چھوڑ دیں جانور سے، وہ مردار ہو جائے گا. اللہ کے نام کی برکت کا مطلب وہ حلال ہوگا. کلوا مما رسم اللہ علیہ، اللہ نے فرمایا جس پر اللہ کا نام لیا گیا اس کو کھاؤ. ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کے بعد کھاؤ. معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانور بھی اس کے اندر علت پیدا ہوتی ہے، کہ گوشت کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اللہ کے نام پر. وقت زیادہ ہو گیا، موقع ملا تو انشاءاللہ یہ 10 کے اندر اس میں مزید کچھ باتیں کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. سب سے ریاض کی درس ہے تو پتہ ہی سب ساتھی کو عید، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن درس ہوتا ہے. 3 دن آپ حضرات کے اپنے کام کاج سمیٹنے کے لیے مہلت دے دی جاتی ہے. یہ
4 دن بھی اگر مسلسل چلتا رہے تو انشاءاللہ اس کی بہت سے فوائد اس کی برکات اللہ نصیب ہوں گے. ابھی سورہ فاتحہ شروع نہیں ہوئی, ابھی تو سورہ فاتحہ کے مضامین پر گفتگو تھی اور اعوذ باللہ بسم اللہ پر گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ سورہ فاتحہ جب شروع ہوگی تو اس کی جو کلمات اور آیات اس پر بھی ٹائم لگ جائے گا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے جو درس ہوا تھا وہ 22 دنوں میں سورہ فاتحہ کا درس مکمل ہوا تھا. 20 اور ایک دفعہ کئی سال پرانی بات ہے, میں نے جمعے کے خطبات میں سورہ فاتحہ کا مدار بنا کر اس کی آیتوں کے سلسلے میں تو بیان سن کے جمعے کا بیان تو 6 مہینے تک جمعے کا بیان چلتا تھا. 6 مہینے یہ تو سمندر ہے, اس لیے تو بل قرآن نہیں کہا گیا کہ سارے قرآن کی کا نچوڑ سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے. بڑی شان والی صورت ہے. میں نے اس دن بھی بتایا تھا, آج پھر میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں. رسول اللہ نے فرمایا کہ بہت کے سوا آپ بیماری کے علاج ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ یقین کام ہونا چاہیے. اس کو صورت شفا حضور نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس کے جو 28 نام ذکر کیے مفسرین نے ان میں سورہ شفا بھی ہے, اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. اور قرآن کا ایک عمومی نام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے جو قرآن اتارا ہے یہ شفا ہے. روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے. تو دیکھو گھر کو کوئی دیکھ لیں. اور حضرت تھانوی کا قصہ میں سنا تھا, ایک خاتون نے آ کر کہا کہ مجھے تعویذ دیں, مجھے کون بیمار کے تو بیمار نہیں, میرے سارے کی مانگ نہیں نکلتی, بال جدا نہیں ہوتا, کنگھی پھیرتے رہتے ہوں, سب اکٹھے ہو جاتے. اور تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیہاتی عورت اس کو میں کیا سمجھاؤں کہ قرآن کے اندر ایسے کوئی تعویذ نہیں ہوتا, نہ کتابوں کے اندر جیسا کہ مانگ نکالنے کی کوئی تعویذ لکھے ہوئے. لیکن اگر میں نے اس کو یوں ہی انکار کر دیا تو یہ کسی اور کے پاس چلی جائے گی, اور اس نے کہا کہ بی کتنے پیسے لاؤ, تو پیسے بھی لے گا, اس سے اس کی ایمان عقیدہ خراب کرے گا. اور تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر بڑے حکیم تھے, دانا تھے, فراست والے تھے. تو جا بھی جب کنگھی پہننے لگے تو کہیں دن صراط المستقیم پڑھ کر کنگھی پھیرنا اللہ کرنا ایسا. وہ دیہاتی عورت پتا تھا کہ یہ بڑا اللہ کا ولی انسان, اس ولی انسان کی زبان سے جو جملہ نکلا اللہ نے اس کا کام پورا کر دیا. ایک دن صراط المستقیم کہہ کے اس نے کنگھی پھیری, بات ادا ہو گئی. اللہ کے کلام پر یقین رکھتے ہوئے کوئی آیت پڑھ لیں, اللہ مجھے بھی اور آپ کو یقین نصیب فرمائے. کوئی آیت بھی کہیں سے پڑھ لیں لیکن یقین پختہ ہونا چاہیے. یقین کمزور ہوگا, سارا قرآن کھول کر بلا اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یقین اللہ کی طاقت پر رکھیں کہ شفا دینا اللہ کا کام ہے. دوا میں شفا نہیں, اللہ کے پاس شفا ہے. حکیم اور ڈاکٹر کے پاس شفا نہیں, اللہ کے پاس شفا ہے. بس یہ بات نہیں مانی. اللہ چاہے تو اس دوا سے شفا دے دیں, اس دوا میں شفا نہ رکھے تو نہیں ہوتی, کیونکہ ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز میں تاثیر بھی اللہ نے پیدا کی. زہر قاتل ہوتا ہے, جس سے زہر پیا, لیکن آپ نے ابھی سنا خالد بن ولید پر زہر اثر نہیں کرتا, اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر زہر نقصان نہیں دے سکتا. جیسے یقین تھا زہر ان کو نقصان نہیں پہنچایا. چھری کا کام کاٹنا ہے, اسماعیل جب اللہ کا قتل نہیں کٹی, اللہ نے تاثیر واپس لینی. آگ کا کام جلانا ہے, ابراہیم خلیل اللہ نہیں جلائے, اس لیے کہ اللہ نے تاثیر واپس لینی. جس چیز میں جو تاثیر ہے اچھی یا بری اللہ کی رکھی ہوئی ہے, اللہ اس تاثیر کو ظاہر کریں گے, ظاہر ہوتی ہے, نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی. سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. یاد رکھیں, ولی اللہ بننے کا نسخہ بھی یہی ہے. جتنی اللہ کی ذات کی عظمت دل میں آئے گی, جتنی اللہ کی محبت دل میں آئے گی, اسی درجے میں خدا اس کو مقبول بنا دیں گے, اپنے خصوصی بندوں میں شامل کر دیں گے. اللہ اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں بھی یہ حصہ واقع نصیب اللہ صلی اللہ